دینی مشن کا آغاز فرمایا، کیسے تبلیغ فرمائی اور کتنے سالوں تک آپ نے تبلیغ فرمائی، کتنے افراد صحابہ کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، ان ساری باتوں کو تاریخ نے اپنے اندر رقم کر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت عظیم ہے، اگر ہم اپنا لیں اپنے اندر تو ہمارا کردار بہت بلند اور اعلیٰ ہو جائے۔ ایک حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن سلام ان سے روایت ہے، ایک زید ابن سانہ یہودی اپنی جماعت کا جنگی عالم تھا اور اسے اپنی کتابوں کا بڑا علم تھا۔ وہ یہ بات کہتا پھرتا تھا کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کی جتنی علامتیں تھیں میں نے اس کتابوں میں پڑھ لیا ہے اور میں نے مشاہدہ بھی کر لیا ہے، لیکن دو علامتیں نبی پاک علیہ السلام کی ہے، میں نے ابھی اسے مشاہدہ تو نہیں کیا ہے لیکن مطالعہ کر کے میں نے اپنے سینے میں سبق ضرور کر لیا ہے۔ تو بہت ساری علامتیں آقا کریم علیہ السلام کی ہیں کہ میں نے ساری علامتوں کا مشاہدہ کر لیا، دو علامتیں ہیں میں نے پڑھا ضرور ہے مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ اب وہ مشاہدہ کرنے کے لیے کرم وقت کی تلاش میں تھا کہ دیکھ تو لوں وہ علامت تو جو نبی پاک علیہ السلام یہ موجود ہے، ہم نے دیکھا نہیں، اسے دیکھ لیں۔ وہ کیا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات پر جتنا آپ حماقت اور جہالت کا مظاہرہ کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا ہی علم بڑھتا جائے گا، اضافہ بڑھتا جائے گا، بردبار ہوتے جائیں گے۔ یہ وہ دو علامتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر آپ جو ہے حماقت کا مظاہرہ کریں گے، جہالت کا مظاہرہ کریں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مظاہرہ کریں گے، بردباری کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ دو علامتیں تھی جو مجھے چیک کرنا ہے، میں موقع کے تلاش میں تھا۔ تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ لطائف تحلیل کے موقع سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا انہی دو علامتوں کو آزمانے کے لیے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ بھی بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے۔ میں حضور کے پاس پہنچا اور کھجور کے تعلق سے اس کے خرید و فروخت کے بارے میں جو ہے بات کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے کھجور خریدنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وہ زید ابن سانہ یہودی اس نے قیمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا فرما دی اور کھجور کا وقت جو ہے اللہ کے رسول نے متعین کر دیا کہ فلاں تاریخ کو آپ آ جانا اور اپنی کھجوریں لے کے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کریکٹر کیسا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اسے کیسے اپنانا چاہیے، وہ اس حدیث پاک سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین کر دیا، وہ زید ابن سانہ یہودی وہ 2 دن پہلے آ گیا، تاریخ سے 2 دن پہلے آ گیا، کھجور لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آنے کے بعد چہرے کو غضبناک بنا کے، چہرے کو جو ہے بگاڑ کر کے رسول پاک کی قمیص کو اور چادر کو پکڑ کر کے بڑے غضبناک چہرے میں کہنے لگا، اے عبد المطلب کی اولاد، تم تو بہت ٹال مٹول کرنے والے ہو، تم تو باتیں بہت ٹال بناتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو، اور یہ بات تو مجھے تجربے سے حاصل ہے۔ یہ جملہ جو حضور کی شان میں اس نے بولا ہے یہ گستاخی بھرا جملہ ہے کہ ٹال مٹول کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ عرب کی زمین، عرب کی سرزمین پر کون امین تھا، کون امانت دار تھا؟ پورا اہل عرب، وہ چاہے مسلم طبقہ تھا، چاہے کفار و مشرکین کا ہو، سارے لوگ ایک زبانوں کے کہتے تھے آپ جیسا امین ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ جیسا وفادار ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہاں آپ جیسا عہد شاہد جو ہے وفا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تعلق سے سارے لوگوں کا یہی نظریہ تھا کہ آقا جو ہے امانت دار ہیں، امین ہیں، کوئی ان کے خلاف گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج یہ زید ابن سانہ یہودی جو اپنے وقت کا عالم بھی ہے، اپنی کتابوں کا عالم بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے آپ بہت ٹال مٹول کرتے ہیں، اے عبد المطلب کی اولاد آپ بہت ٹال مٹول کرتے ہیں، اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ بات تجربے سے سیکھی ہے، تجربہ سے حاصل کیا ہے۔ یہ جملہ بولا، صحابہ موجود ہیں، اگر وہ چاہتے اپنی تلوار کھینچتے اور گردن اڑا دیتے، اور ان صحابہ میں سیدنا عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے، سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سارے صحابہ موجود تھے، اگر وہ چاہتے تو تلوار نکالتے اس کا کام تمام کرتے، مگر نہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، رسول پاک اس کی گفتگو کو بڑے اطمینان کے ساتھ سن رہے ہیں، بہت اطمینان و وثوق کے ساتھ سن رہے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا آپ بہت ٹال مٹول کرتے ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، وہ کھڑے ہو گئے اور اس سے مخاطب کر کہا، اے عدو اللہ اتقول لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وما اسمع، اے اللہ کے دشمن میں عمر موجود ہوں، اور تمہاری یہ مجال کہ تم حضور کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، میں موجود ہوں، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ کہ حضرت سیدنا عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا؟ انسان تو انسان، شیطان بھی ڈرتے تھے، جس راستے سے چلتے تھے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن میں موجود ہوں، تم رسول پاک کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر یہ باتیں سن رہے ہیں، برہمی کا اظہار بھی نہیں فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ اپنی بات پوری کر چکے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے سیدنا عمر فاروق سے مخاطب ہو کر کہا اے عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ تعمرونی بے حسن ادا، تم کو تو یہ بات کہنی چاہیے تھی یا رسول اللہ حسن اخلاق کے ساتھ اس کا قرضہ دے دیجئے، اور اس سے تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا بے حسن اتباع، اے مطالبہ کرنے والے اپنا مطالبہ اچھے انداز میں کر۔ تو کس سے مطالبہ کر رہا ہے؟ معلم کائنات سے کر رہا ہے نا، جن کے صدقے میں تمہارا وجود ہوا ہے، تم ان سے اپنا مطالبہ کر رہے ہو نا، تو کم سے کم ڈھنگ سے تو کرو، زبان سنبھال کے تو کرو، چہرہ بگاڑ کے تو نہ کرو، سیرت و کریکٹر کے ساتھ تو کرو، کس انداز میں کر رہے ہو؟ یہ معلم کائنات ہے۔ حضور اشارہ فرماتے آسمان سے ٹکڑا ٹوٹ کے اس کے اوپر گرتا وہ تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ گفتگو سن رہے اور یہ سمجھانے لگے عمر فاروق اے عمر یہ انداز بہتر نہیں ہے تمہارا، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا حضور آپ بہتر طریقے سے اپنی کھجور ادا کرتے، اس سے کہنا چاہیے تھا کہ تم حسن اخلاق سے اپنا مطالبہ کرو، تم 2 دن پہلے آ گئے ہو، حسن اخلاق سے مطالبہ کرو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام عمر سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں عمر کھڑے ہو جاؤ، جاؤ کھجور جہاں رکھی ہے اسے لے کر جاؤ اور اس کا قرضہ ادا کر دو، قرضہ ادا کر دو، اور 20 سا کھجور اس کو زیادہ دے دو، 20 سا کھجور زیادہ دے دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ قرضہ تو اس کا اتنا نہیں ہے، یہ 20 سا کھجور ایکسٹرا کیسے دے دے، کہاں سے دے دے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قربان جائیے اس جملے پہ، وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارا یہ پاکیزہ مذہب ہے، اسی مذہب میں اتنی شاندار گفتگو آپ نہیں پا سکتے ہیں، کسی مذہب میں نہیں پا سکتے ہیں۔ رسول پاک علی السلام نے کہا ہے اے عمر قرضہ ادا کر دو، اور 20 سا کھجوریں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو اس سے گفتگو کی ہے نا، تم نے جو دھمکانے کے انداز میں کی ہے، اسے خوفزدہ کرنے کے انداز میں کی ہے، جو تم نے دھمکایا ہے اسی کا بدلہ ہے یہ 20 سا کھجور تم اسے دے دو۔ بتائیے کیا کسی ایسا کریکٹر، ایسا کردار کسی مذاہب کے اندر موجود ہے؟ قطعاً آپ نہیں پائیں گے، مذہب اسلام کے اندر پائیں گے کہ رسول پاک نے تو قرضہ ادا فرما دیا، ذرا زور سے سیدنا عمر فاروق نے یہ جملہ کہہ دیا تھا، اس زور سے بولنے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سا کھجور سے ایکسٹرا دلا دی کہ دیجئے 20 سا دیجئے، اب وہ دے سیدنا عمر فاروق نے دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو زید بن ثانہ یہودی تھا اس نے لے لیا اور کہا میں یہ باتیں کیوں کیا تھا؟ صرف میں 2 علامتیں ظاہر ماننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کرنے کے لیے کہ میں رسول پاک علی کے تسنا پر جتنا بھی حماقت کا مظاہرہ کروں گا، جہالت کا مظاہرہ کروں گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صبر آئے گا۔ آج میں نے وہ جو 2 علامتیں اپنی کتابوں کے اندر موجود تھی، آج میں نے دیکھ لیا، اب مشاہدہ کر لیا۔ پھر حضرت عمر سے مخاطب اور کہتے ہیں اے عمر گواہ ہو جاؤ، آج میں بھی جو ہے دامن مصطفیٰ پکڑ کر غلام مصطفیٰ میں شامل ہو رہا ہوں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ بتائیے یہ سیرت، یہ کریکٹر ہمارے اندر ہم میں رات میں گفتگو ہو جائے تو کیا مارکیٹ نہیں ہو جائے گی؟ اگر مجھ سے کہہ دے کہ کوئی ابھی کہے اے فلاں کے لڑکے تم بہت ٹال مٹول کرتے ہو تو کیا آپ جواب نہیں دو گے؟ پلٹ کے جواب دو، لڑ جاؤ۔ لیکن کیا میرے آقا کی یہ سیرت ہے؟ آقا کی یہ صورت ہے؟ یہ کریکٹر نہیں، آقا کا یہ کریکٹر ہے معاف، مسکرا کر چلاتا ہے۔ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے پہ خون میں جو ہے شرابور رسول پاک علیہ السلام، صحابہ موجود ہیں، ان کو بہت غصہ آ گیا کہ رسول پاک صاحب کو کس نے زخمی کیا؟ صحابہ کی بارگاہ میں آگے عریضہ پیش کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جن لوگوں نے آپ کے دندان کو شہید کیا ہے ان کے حق میں بددعا کرتے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ کفار و مشرکین تھے، شہید کرنے والے کفار پہ ایمان نہیں لائے تھے، رسول پاک علیہ السلام کا دندان مبارک شہید کیا، صحابہ حاضر ہو گئے یا رسول اللہ، ہمیں نہیں دیکھا جا رہا کہ آپ کے چہرے رخ زیبا سے خون بہ رہا ہے، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے، ہمیں نہیں دیکھا جا رہا یا رسول اللہ، دست دعا بلند کیجئے اور ان کے لیے تباہی کاجی کی دعا کر دیجئے، ان کے حق میں تباہی کی دعا کر دیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے صحابہ یہ کیسے جملے بول رہے ہو؟ لم ابعث انی لعانی، سنو میں دنیا کے اندر جو ہے لعنت بھیجنے کے لیے نہیں مبعوث کیا گیا ہوں، میں لعنت نہیں بھیجنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، بلکہ اللہ نے جو ہے مجھے بھیجا ہے داعیاں و رحمہ،
اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں داعی بنا کے بھیجا ہے اور پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں لعنت نہیں بھیجنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول قربان جائیے اس مذہب اسلام پر، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات اسی وقت دست دعا دراز کرتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا ہوگا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھا، صحابہ نے دیکھا رسول پاک علی نہیں تو سنا سے کہ جو حضور کہہ دیں رب جلال قبول فرماتا ہے، اس لیے صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ان کے حق میں دعا کر دے، وہ تباہ ہو جائے جن لوگوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا۔ اس لیے کہ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، صحابہ کے پاس میں اس کھانے کے سامان موجود نہیں تھے، کم ہو گئے تھے، تو لوگوں نے عریضہ پیش کیا یا رسول اللہ اونٹ کو ذبح کر لیا جائے، کھانے کا انتظام ہو جائے گا، کھانے کا انتظام نہیں ہے، کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، کہاں سے ہم کھائیں گے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، صحابہ نے پیش کیا، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، کیا کہ ٹھیک ہے اونٹ ذبح کر لیا، اونٹ ذبح کر لیں اور اسے جو ہے آپ جو ہے ذبح کر لیں اور کھا لیں۔ اللہ کے رسول نے اجازت رحمت فرمائی۔